کائنات عالم و عالم میں خوش قسمت ہے وہ انسان جسے امیر المومنین کی ولایت نصیب ہو۔ بڑی مختصر سی نوکری ہے قبلہ کعبہ مخدوم سید درگام عباس شاہ صاحب مجزل اللہ العالی مجلس اعضاء میں رونق افروز ہے، حسن صادق صاحب تشریف فرمائیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ایک بڑھیا نے اپنا نام جناب یوسف کے خریداروں میں لکھوایا تھا، مجلس اعضاء کو پیغام سمجھتے ہوئے، مشن سمجھتے ہوئے، آل محمد کا واحد میڈیا ہے ذکر حسین ابن علی، اور ابو سفیانیت کی موت ہے ذکر حسین ابن علی۔ علی کے دشمن چاہے باہر کے ہوں یا اندر کے ہوں، ان کے لیے سزائے موت ہے مجلس حسین۔ اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے۔ حسین کی حمایت میں ہاتھ وہی اٹھتا ہے جسے حسین کی ماں خود خیرات دے رہی ہو۔ جس پہ بطول راضی نہ ہو اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے کھلتے؟ پورے دن کا جلسہ نہ عقیدہ تھکا ہے، نہ آنکھیں تھکی ہیں، نہ ہاتھ تھکے ہیں، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مجلس اعضاء شروع ہی ابھی ہوئی ہے۔ ہر مومن تازہ دم ہو کے حالات زمانہ سے بے خبر، کائنات آدم و عالم میں کسی ہونے والے حادثے کی پرواہ نہیں ذکر حسین کو، نہ کسی موسم کا اثر، نہ کسی حکومت کا خطرہ، نہ کسی انتظامیہ کا دخل، نہ کسی دہشت گردی کا خوف۔ دنیا حیران ہے۔ علی کی عزت کی قسم اپنے آپ کو کبھی نہ تھوڑا سمجھنا، نہ اپنے آپ کو کبھی کمزور سمجھنا۔ یہ چند دیوانے گلیوں میں بازاروں میں یا حسین کہہ کے نکلنے والے، زندگی موت کا اوڑھنا بچھونا، علی الولی اللہ کو سمجھنے والے، مجھے حسین کی عزت کی قسم، امام کے آخری سجدے کی قسم، حکومت حیران ہے مذہب شیعہ کے جوانوں سے، مردوں سے، عورتوں سے، بچوں سے، کہ اتنے بم پھٹے جلوسوں کے اندر، مجمع پھر کم نہیں ہوا، نہ کسی جلوس میں کوئی مجمع کم ہوا، نہ کسی مجمع میں کمی آئی، نہ کہیں ماتمیوں میں کمی آئی، نہ کہیں موالیوں میں کمی آئی، نہ نعرے کی شدت میں کمی آئی، نہ حسین کی محبت میں کمی آئی۔ دنیا ان مجمعوں کو دیکھ کے سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ یزید کے نام پر اتنے جینے کے شوقین نہیں جتنا حسین کے نام پر مرنے کے شوقین۔ سلامت محمد علی جوہر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کی معرفت اتنی تھی، جتنی جس کی معرفت ہو اتنا بات میں وزن ہوتا ہے۔ چھٹے امام سے بندے نے کہا مولا میں نے سنا ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ پانی پہ چلتا تھا۔ امام نے اس کی حیرانی کو توڑ کے فرمایا معرفت تھوڑی تھی ورنہ ہوا پہ چلتا۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت و آباد و شاد۔ خدا ان زبانوں کے مقدر تیز کرے جو حسین کی حمایت میں بولتے، مانتے اس حسین کو جو حق بات کے لیے نو کے نیزہ پہ بھی چپ نہیں رہا۔ یہ جو بول رہے ہیں انہیں اس راز کا پتہ چل گیا ہے کہ دنیا میں علی کے لیے بولیں گے، قبر میں علی تمہارے لیے بول رہا۔ سر نہیں لگ کیا کہنے سامعین گرامی قدر، تو ہلنے جلنے میرا جان بسم اللہ حیدری۔ سامعین گرامی قدر، ہر کوئی بولتا اپنی ماں دامن وقت کی غربت میرے دامن کی ہے۔ میں جسارت سمجھتا ہوں، صرف اتنا پڑھنا چاہتا ہوں جتنا سید زادے سے دعا خیرات میں لے لوں گا درگام شادی سے، اتنا نہ سنو کر مجھے۔ سامعین گرامی، جس بات کو دماغ قبول کرے اس میں بولنا ورنہ چپ رہنا۔ اس کی معرفت اتنی تھی شادی باکرم شادی، اس کی معرفت تھوڑی تھی۔ وفاق شادی ریاست
اسے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے. بس اگلے جی ہر کربلا کے بعد ایک علی والے نے آواز دی خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. سمجھ بھی آئے زبان بھی ہو تو پھر بولو, جسے سمجھ نہ آئے وہ بے شک چپ رہے. خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد, جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. بولی زبان اور سر رہا. خوشبو خلد دب گئی, مولا آپ کو سلامت رکھے. خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد, جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے, نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد. ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا, پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد. آج خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے, اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. یزید جس روپ میں مرضی آئے, چاہے مقصر بن کر آئے, چاہے علی اور ولی اللہ کو بھونک کے آئے, جس دور میں آئے جس رنگ میں آئے, یہ مجلس ہوگی, یہ ماتم ہوگا, یہ عزاداری ہوگی, کیونکہ دکھیاری ماں کی خواہش ہے مجلس. مجلس میں آ جایا کرو تو دعا کے محتاج نہ رہا کرو, اس لیے کہ جو مجلس میں ہائے کرتا ہے اس کے لیے بقیہ کی ٹوٹی ہوئی قبر سے حسین کی ماں دعا کر رہی ہوتی. اللہ میر شوکت علی صاحب کے درجات بلند کرے, ان کے بچوں کو سلامت رکھے. تبرکن 1 منٹ سے کم مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. وہ واپس آ گئی جس نے نہیں آنا تھا, جو ہر موڑ پہ موت مانگتی رہی وہ حسین کے بعد مدینے آ گئی. جسے 36 موقعوں پہ نوکروں نے نہیں پہچانا, مدینے آ گئی. 4 لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں. قبر رسول پر آئی, نہج البلاغہ والے علی کی بیٹی کافی دیر چپ کھڑی رہی. 1 گھنٹے چپ کھڑے رہنے کے بعد 4 فکرے شہزادی نے فرمائے. چوتھے فکرے میں سید زادے کے قدموں کو ہاتھ لگا رہا ہوں. پہلا فکرہ آواز دے کے کہتی ہے زمانے کا رسول باغی کی بہن سلام کہتی. اللہ تمہارا ماتم قبول کرے. جسے رونا نہ آئے بے شک رونے والوں جیسی شکل بنائے. صرف عبادت کو مکمل کرنے کے لیے جرت نہیں میری میں قبلہ کے سامنے مصائب پڑھوں. صرف دعا حاصل کرنے کے لیے 4 لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں. 1 لائن پڑھ لیے, 3 باقی ہیں. زمانے کا رسول باغی کی بہن سلام کہتی. تیرا کلمہ پڑھتے تھے, ہمارا تماشا دیکھتے تھے. دوسرا فکرہ رو کے کہتی ہے نانا زینب آ گئی, افسوس یہ ہے کہ زندہ آ گئی. تیسرا فکرہ علی کی بیٹی کہتی ہے پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا. پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا. نہ منت کر رہا ہوں نہ مصائب پڑھ رہا ہوں, تبرکن فکرہ کہہ رہا ہوں. دیکھنا میری طرف جو دیکھ سکے. اس فکرے پہ رونا نہ بھی آئے تو ہائے کرنے کی اپیل کرتا ہوں. ہائے ضرور کرنا. نانا زینب آ گئی, افسوس یہ ہے کہ زندہ آ گئی. تیسرا فکرہ کہتی ہے پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا. چوتھا اور آخری فکرہ رو کے کہتی ہے نانا اگر تیرے پہلو میں یہ 2 نامحرم نہ ہوتے میں اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹا کے تجھے اپنے بازوؤں پہ رسیوں کے نشان دکھاتی. کس رنگ کے اندر بازاروں میں درباروں میں میں ہاتھوں میں رسیاں پہن کر بدماشوں کے مجمع میں رسن بجتا گزرتی گئی ہوں. وہ یہ فکرے کہنے تھے کہ فاطمہ کی بیٹی نے حسین کی قمیض کو اٹھایا. حسین کی قمیض خون سے بھری ہوئی, تلواروں سے پھٹی ہوئی, تیروں کے سوراخ والی. قبر محمد پہ قمیض بچھائی, رسول کی قبر میں زلزلہ آیا. آواز آئی زینب اٹھا لے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. رو کے کہہ دیا واہ نانا, مرد ہو کے سال کے بعد قمیض برداشت نہیں ہوئی. میں مستور ہو کے 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ
گے، رو رو کے کہتی رہی نہ مار، میری ماں نے چکھیا پیس پیس کے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ قبلہ کعبہ دعا بھی منگائیں گے حسین کی اماں بھائی میر محمد علی صاحب کی اس محنت کو قبول کرے کہ خان وادے کے جملہ مرحومین کی مغفرت کرے۔ جتنے مومنین و مومنات صبح سے لے کے اب تک ایک لمحے کے لیے بھی اس مجلس عزا میں شریک ہوئے، والد حسنین ان کو اجر عطا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق ارض و سماوات کے لیے کہ جس کا تخت اقتدار و عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ درود و سلام ان 14 ہستیوں پر کہ جن کا وجود نہ ہوتا تو وہ اللہ ہوتا، تعالی نہ ہوتا۔ پوری کائنات آدم و عالم میں خوش قسمت ہے وہ انسان جسے امیر المومنین کی ولایت نصیب ہو۔ بڑی مختصر سی نوکری ہے قبلہ کعبہ مخدوم سید درغام عباس شاہ صاحب معزز اللہ العالی مجلس عزا میں رونق افروز ہیں۔ حسن صادق صاحب تشریف فرمائیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ایک بڑھیا نے اپنا نام جناب یوسف کے خریداروں میں لکھوایا تھا، مجلس عزا کو پیغام سمجھتے ہوئے، مشن سمجھتے ہوئے، آل محمد کا واحد میڈیا ہے ذکر حسین ابن علی، اور ابو سفیانیت کی موت ہے ذکر حسین ابن علی۔ علی کے دشمن چاہے باہر کے ہوں یا اندر کے ہوں، ان کے لیے سزائے موت ہے مجلس حسین۔ اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے۔ حسین کی حمایت میں ہاتھ وہی اٹھتا ہے جسے حسین کی ماں خود خیرات دے رہی ہو۔ جس پہ بطول راضی نہ ہو اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے کھلتے؟ پورے دن کا جلسہ نہ عقیدہ تھکا ہے، نہ آنکھیں تھکی ہیں، نہ ہاتھ تھکے ہیں، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مجلس عزا شروع ہی ابھی ہوئی ہے۔ ہر مومن تازہ دموں کے حالات زمانہ سے بے خبر، کائنات آدم و عالم میں کسی ہونے والے حادثے کی پرواہ نہیں ذکر حسین کو، نہ کسی موسم کا اثر، نہ کسی حکومت کا خطرہ، نہ کسی انتظامیہ کا دخل، نہ کسی دہشت گردی کا خوف۔ دنیا حیران ہے۔ علی کی عزت کی قسم اپنے آپ کو کبھی نہ تھوڑا سمجھنا، نہ اپنے آپ کو کبھی کمزور سمجھنا۔ یہ چند دیوانے گلیوں میں بازاروں میں یا حسین کہہ کے نکلنے والے، زندگی موت کا اوڑھنا بچھونا، علی ولی اللہ کو سمجھنے والے، مجھے حسین کی عزت کی قسم، امام کے آخری سجدے کی قسم، حکومتیں حیران ہے مذہب شیعہ کے جوانوں سے، مردوں سے، عورتوں سے، بچوں سے، کہ اتنے بم پھٹے جلوسوں کے اندر، مجمع پھر کم نہیں ہوا، نہ کسی جلوس میں کوئی مجمع کم ہوا، نہ کسی مجمع میں کمی آئی، نہ کہیں ماتمیوں میں کمی آئی، نہ کہیں موالیوں میں کمی آئی، نہ نعرے کی شدت میں کمی آئی، نہ حسین کی محبت میں کمی آئی۔ دنیا ان مجمعوں کو دیکھ کے سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ یزید کے نام پر اتنے جینے کے شوقین نہیں جتنا حسین کے نام پر مرنے کے شوقین۔ سلامت محمد علی جوہر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کی معرفت اتنی تھی، جتنی جس کی معرفت ہو اتنا بات میں وزن ہوتا ہے۔ چھٹے امام سے بندے نے کہا مولا میں نے سنا ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ پانی پہ چلتا تھا۔ امام نے اس کی حیرانی کو توڑ کے فرمایا معرفت تھوڑی تھی ورنہ ہوا پہ چلتا ہو۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت و آباد و شاد ہو۔
خدا ان زبانوں کے مقدر تیز کرے جو حسین کی حمایت میں بولتے مانتے ہو اس حسین کو جو حق بات کے لیے نو کے نیزہ پہ بھی چپ نہیں رہا. یہ جو بول رہے ہیں انہیں اس راز کا پتہ چل گیا ہے کہ دنیا میں علی کے لیے بولیں گے, قبر میں علی تمہارے لیے بول رہا ہوں. سر نہیں ہلا مجلس میں کیا کہنے. سامعین گرامی قدر تو ہلنے جلنے میرا جان بسم اللہ حیدری. سامعین گرامی قدر ہر کوئی بولتا اپنی ماں دامن وقت کی غربت میرے دامن کی ہے. میں جسارت سمجھتا ہوں, صرف اتنا پڑھنا چاہتا ہوں جتنا سید عادل سے دعا خیرات میں لے لوں گا زرگام شاہ جی سے. اتنا نہ سنو کر مجھے. سامعین گرامی جس بات کو دماغ قبول کرے اس میں بولنا ورنہ چپ رہنا. اس کی معرفت اتنی تھی شاہ جی باکرم شاہ جی, اس کی معرفت تھوڑی تھی. وفاق شاہ جی لحاظ سے اس نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے باشق لہجہ جی ہر کربلا کے بعد. ایک علی والے نے آواز دی خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. سمجھ بھی آئے زبان بھی ہو تو پھر بولنا, جسے سمجھ نہ آئے وہ بے شک چپ رہے. خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد, جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. بولی زبان نہ سر رہا. خوشبو خلد دب گئی, مولا آپ کو سلامت رکھے. خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد, جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد. ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد. خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. یزید جس روپ میں مرضی آئے چاہے مقصر بن کر آئے چاہے علی ولی اللہ کو بھونک کے آئے, جس دور میں آئے جس رنگ میں آئے, یہ مجلس ہوگی, یہ ماتم ہوگا, یہ عزاداری ہوگی, کیونکہ دکھیاری ماں کی خواہش ہے. مجلس میں آ جایا کرو تو دعا کے محتاج نہ رہا کرو, اس لیے کہ جو مجلس میں ہائے کرتا ہے اس کے لیے بقیہ کی ٹوٹی ہوئی قبر سے حسین کی ماں دعا کر رہی ہوتی. اللہ میر شوکت علی صاحب کے درجات بلند کرے, ان کے بچوں کو سلامت رکھے. تبرکن 1 منٹ سے کم مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. وہ واپس آ گئی جس نے نہیں آنا تھا, جو ہر موڑ پہ موت مانگتی رہی وہ حسین کے بعد مدینے آ گئی, جسے 36 موقعوں پہ نوکروں نے نہیں پہچانا مدینے آ گئی. 4 لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں. قبر رسول پر آئی, نہج البلاغہ والے علی کی بیٹی کافی دیر چپ کھڑی رہی. 1 گھنٹے چپ کھڑے رہنے کے بعد 4 فکرے شہزادی نے فرمائے. 4تھے فکرے میں سید زادے کے قدموں کو ہاتھ لگا رہا ہوں. پہلا فکرہ آواز دے کے کہتی ہے زمانے کا رسول باغی کی بہن سلام کہتی. اللہ تمہارا ماتم قبول کرے, جسے رونا نہ آئے بے شک رونے والوں جیسی شکل بنائے. صرف عبادت کو مکمل کرنے کے لیے جرت نہیں میری میں قبلہ کے سامنے مصائب پڑھوں. صرف دعا حاصل کرنے کے لیے 4 لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں. 1 لائن پڑھ لیے 3 باقی ہیں. زمانے کا رسول باغی کی بہن سلام کہتی. تیرا کلمہ پڑھتے تھے, ہمارا تماشا دیکھتے تھے. دوسرا فکرہ رو کے کہتی ہے نانا زینب آ گئی, افسوس یہ ہے کہ زندہ آ گئی. تیسرا فکرہ علی کی بیٹی کہتی ہے پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا, پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا.
نہ منت کر رہا ہوں، نہ مصائب پڑھ رہا ہوں، تبرک الفکرہ کہہ رہا ہوں، دیکھنا میری طرف جو دیکھ سکے، اس فکرے پہ رونا نہ بھی آئے تو ہائے کرنے کی اپیل کرتا ہوں، ہائے ضرور کرنا۔ نانا زینب آ گئی، افسوس یہ ہے کہ زندہ آ گئی۔ تیسرا فکرہ کہتی ہے پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا۔ چوتھا اور آخری فکرہ رو کے کہتی ہے نانا اگر تیرے پہلو میں یہ دو نامحرم نہ ہوتے، میں اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹا کے تجھے اپنے بازوؤں پہ رسیوں کے نشان دکھاتی۔ کس رنگ کے اندر بازاروں میں، درباروں میں میں ہاتھوں میں رسیاں پہن کر بدماشوں کے مجمع میں رسن بستہ گزرتی گئی ہوں۔ وہ یہ فکرے کہنے تھے کہ فاطمہ کی بیٹی نے حسین کی قمیض کو اٹھایا، حسین کی قمیض خون سے بھری ہوئی، تلواروں سے پھٹی ہوئی، تیروں کے سوراخ والی، قبر محمد پہ قمیض بچھائی، رسول کی قبر میں زلزلہ آیا، آواز آئی زینب اٹھا لے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ رو کے کہہ دیا واہ نانا، مرد ہو کے سال کے بعد قمیض برداشت نہیں ہوئی، میں مستور ہو کے 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے رو رو کے کہتی رہی نامار، میری ماں نے چکھیا 20 کے بعد۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ قبلہ کعبہ دعا بھی منگائیں گے حسین کی اماں بھائی میر محمد علی صاحب کی اس محنت کو قبول کرے کہ خان وادے کے جملہ مرحومین کی مغفرت کرے۔ جتنے مومنین و مومنات صبح سے لے کے اب تک ایک لمحے کے لیے بھی اس مجلس عزا میں شریک ہوئے، والد حسنین ان کو اجر عطا کرے۔